السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، یعنی کہ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں نذیر احمد ملک صاحب کے بارے میں۔ یہ کون تھے، ان کی پیدائش کب ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے کام انجام دیے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ نذیر احمد ملک کی تاریخ پیدائش 31 دسمبر 1952 عیسوی ہے، یعنی جو نذیر صاحب تھے، نذیر احمد ملک صاحب تھے، وہ پیدا ہوئے 31 دسمبر 1952 عیسوی کو۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لسانیات میں بھی ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اگر نذیر احمد صاحب کی بات کی جائے، پہلے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں اردو میں ایم اے کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں سے لسانیات میں بھی ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ لسانیات کہتے ہیں لینگویج کے بارے میں ڈگری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ایٹومالوجی ہم کہیں گے انگریزی میں۔ میسور سے علم صوتیات میں 2 ایڈوانسڈ کورسز بھی پاس کیے، یعنی میسور میں گئے اور وہاں سے انہوں نے صوتیات کہتے ہیں فونوٹکس، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے 2 ایڈوانسڈ کورسز حاصل کیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے تو وہ اس وقت اردو شعبہ میں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ 2 ایڈوانسڈ کورسز میسور سے حاصل کی۔ تدریس، تحقیق اور تنقید ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہیں۔ تدریس، ٹھیک ہے، درس کا کہتے ہیں، تدریس کہتے ہیں کس کو، درس کو، ٹھیک ہے، اور تحقیق ریسرچ کو، اور تنقید کہتے ہیں کرٹیسزم کو، ٹھیک ہے۔ ان کے کام میں مطلب یہ بڑے میدان ان کے کام کے رہتے تھے، ان چیزوں میں یہ بہت کام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے کئی علمی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اس چیز سے لگن تھی اور انہوں نے کام کیا کہ علمی اور تنقیدی اور تحقیقی مضامین شائع کیے، چھپائے۔ ان کی کتاب اردو رسم خط، ارتقاء اور جائزہ پر جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے انہیں اسٹیٹ بورڈ سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ان دو کتابوں پہ، ٹھیک ہے، اردو رسم خط، ارتقاء اور جائزہ، ان پر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچرز اینڈ لینگویجز نے اسٹیٹ ایوارڈ سے کیا ہے، نوازا ہے۔ انہوں نے اردو اور کشمیری زبانوں پر خاصا تحقیقی کام کیا ہے۔ اگر ان کی بات کرتے ہیں، نذیر صاحب کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف اردو میں کام کیا ہے، اس کی تحقیق پر کام کیا ہے، یعنی ریسرچ پر کام کیا ہے، انہوں نے کشمیری زبان کی ریسرچ بھی بہت کی ہے۔ اپنے تحقیقی کام کے لیے انہوں نے ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور شہروں کا تعلیمی سفر کیا ہے۔ اس سلسلے میں، تحقیقی کام کے سلسلے میں انہوں نے ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں میں یہ گئے، ٹھیک ہے، کئی تعلیمی اداروں میں گئے، شہروں کا سفر بھی کیا، بہت سارے شہروں کا، کئی سیمیناروں، ورکشاپوں اور مذاکروں میں بھی شرکت کی، بہت سارے ورکشاپوں پہ گئے، مذاکروں میں بھی انہوں نے کیا لیا، حصہ۔ وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، ٹھیک ہے، اور نیشنل ٹرسٹ بک آف انڈیا نئی دہلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ ان 2 چیزوں کے یہ ممبر بھی رہ چکے ہیں، ان 2 آفسز کے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے آفس؟ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی، ان کے ممبر رہ چکے ہیں۔ 1 درجن سے زائد طلبہ نے ان کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1 درجن سے زائد، یعنی 1 درجن میں 12 عدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ طلبہ نے ان کی نگرانی میں، ان کے اس میں انڈر میں، ٹھیک ہے، ان کے کیئر آف میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تدریس اور تحقیق کے ساتھ ساتھ وہ کئی ادبی اور علمی و تعلیمی انجمنوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ تدریس کی بات کرتے ہیں تو ان میں تو یہ کام کرتے تھے ضرور، تدریس میں اور تحقیق میں یہ کام کرتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو وہ علمی اور ادبی و تعلیمی انجمنوں، ٹھیک ہے، گروپز کے ساتھ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا۔ تو اگلا ہمارا موضوع رہے گا اردو کہاں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔